بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اردو کے ٹیچر مس شکیلہ۔ آج ہم اپنا پہلا سبق شروع کریں گے۔ اردو کی کتاب میں سب سے پہلا سبق جو ہے وہ ایک حمد ہے۔ حمد لکھی ہے حفیظ جالندھری نے۔ حفیظ سب سے پہلے نظم شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے حفیظ جالندھری کا تعارف۔ حفیظ جالندھری سن 1900 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں وفات پائی۔ شاعر کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات یاد کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پیپر کے جو پہلا حصہ اول ہوتا ہے اس میں تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات میں سے کوئی ایک ضرور پوچھا جاتا ہے۔ محمد حفیظ نام اور حفیظ تخلص تھا۔ جالندھر میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے، اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی، کیونکہ والد جو تھے ان کی اتنی آمدنی نہیں تھی کہ وہ ان کی تعلیم کا خرچ جو ہے وہ برداشت کر سکتے۔ شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے، یعنی ان کو شروع سے ہی قدرتی طور پر شعر کہنے کا شوق تھا، چنانچہ بچپن ہی میں شعر کہنے لگے۔ مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی، مختلف ادبی رسائل میں بھی لکھتے رہے اور مشاعروں میں شرکت کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ہی انہیں شہرت حاصل ہوئی۔ پھر اپنے طور پر انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنی تعلیم مکمل کی، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے، اور 1947 میں جب پاکستان بن گیا تو پاکستان آ گئے، اور 1982 میں لاہور میں فوت ہوئے۔ ان کا مزار اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کلام کی خصوصیات کیا ہیں۔ ان کے کلام میں زبان کی صفائی اور سادگی دکھائی دیتی ہے۔ سوز و گداز ہے۔ سوز و گداز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں وہ دل پر اثر کرتا ہے، اور اس میں موسیقیت ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے وہ ان کی ایک باعث فخر تخلیق ہے، یعنی پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جالندھری نے لکھا تھا۔ انہوں نے دیگر بہت سی قومی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ حفیظ جالندھری ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ قادر الکلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاعری کی ہر صنف میں شاعری کرتے تھے، جیسے مثنوی انہوں نے لکھی، گیت لکھے، غزل لکھی اور نظم بھی لکھی۔ شاہنامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے، یعنی ان کی جو نظم ہے جس کا نام شاہنامہ اسلام ہے، یہ اردو کی قومی، ملی اور رزمیہ شاعری میں ایک عمدہ اضافہ ہے۔ یہ جو نظم ہے یہ قومی اور ملی تو سمجھ آتا ہے، رزمیہ ایک نیا لفظ ہے۔ رزمیہ شاعری ایسی شاعری کو کہا جاتا ہے جس میں جو مجاہدوں اور فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ ان کی چند تصانیف میں تلخابہ شیریں، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں اور چونٹی نامہ وغیرہ شامل ہیں۔ تو آپ لوگوں نے جب حفیظ جالندھری کا تعارف یاد کرنا ہے تو اس میں ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات ضرور یاد کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کلام کی جو خصوصیات ہیں وہ یاد کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کی تصانیف ہیں ان کے نام یاد کرنے ہیں، کیونکہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ایف جی بورڈ کے پرچے کے حصہ اول میں یعنی آبجیکٹو میں یہ تین چیزیں جو ہیں وہ شاعر کے تعارف کے حوالے سے پوچھی جاتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حمد کی طرف۔ حمد جو ہے حمد کے جو تدریسی مقاصد ہیں وہ اس لیے وہ یہ ہیں کہ آپ طلباء اور طالبات کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم ہو جائے۔ اب یہاں پر اس نظم یعنی اس حمد کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں نظم پڑھوں گی اور پھر اس کے بعد اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتاؤں گی۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے،
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर शैदा किया जिसने। ये है नज़्म। अब इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। मुश्किल अल्फाज के मायनों में सबसे पहला लफ्ज जो है वो हम्द है। हम्द का वैसे तो मतलब है अल्लाह ताला की तारीफ, लेकिन हम्द ऐसी नज़्म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। दूसरा लफ्ज है कुन। कुन अरबी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है हो जा। आलम, आलम दुनिया को कहते हैं। कशाकश, जिद्दोजहद, कोशिश को कहते हैं। सदाए हाहू, शोर और हंगामा। जावेदानी का मतलब है हमेशा रहने वाली। बागबानी का मतलब है देखभाल करना। जलवा आरा का मतलब है कि नजर आ रहे हैं। मज़ाहिर, मज़ाहिर जाहिर होने वाली चीजों को कहा जाता है यानी निशानियां। नबातात, पौधों को कहते हैं। जमादात, बेजान चीजें हैं। बशर, इंसान। शैदा मतलब फरिश्ता यानी जान कुर्बान कर देने वाला। ये है मुश्किल अल्फाज के मायने। अब हम्द जो है, चूंकि ये एक नज़्म है, तो जो नज़्म होती है वो चाहे उसमें कितने भी अशार हों, नज़्म का एक मरकजी ख्याल होता है, यानी वो ख्याल जिसके तहत शायर नज़्म लिखता है। तो चूंकि ये हम्द है तो जाहिर है कि इसका मरकजी ख्याल अल्लाह ताला की तारीफ ही है। नज़्म का जो मरकजी ख्याल है वो अशार की तशरीह से पहले लिखा जाता है और मरकजी ख्याल एक ही दफ़ा लिखा जाता है। इस नज़्म का मरकजी ख्याल क्या है? इस नज़्म का मरकजी ख्याल अल्लाह ताला की हम्दो सना का बयान है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को कुन कहकर पैदा फरमाया और इसे जिद्दोजहद के हंगामों से भर दिया। अल्लाह ताला ही इस कायनात का खालिक और मालिक और इसके निज़ाम को चलाने वाला है। और इस मरकजी ख्याल के हवाले के लिए एक शेर लिखेंगे। बशर से हमदे इलाही अमीर क्या मुमकिन, पहाड़ उठाए कहाँ हौसला ये राई का।